بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج بات کرنا چاہیں گے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے میں کون سی چیز نہایت مؤثر ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس میں ہم کچھ اہم مشاہدات بھی ذکر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اپنے متوفی حضرات کو اور اپنے مرحومین کو کیا چیز ایصال ثواب کریں۔ اس کے تعلق سے میں عرض کروں گا کہ چونکہ مشاہدات میں اصل میں صرف بیداری میں پیش آنے والے واقعات ہی صرف نہیں ہوتے، بلکہ خواب اور رؤیات وغیرہ کا بھی اور مراقبوں میں پیش آنے والے واقعات بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو میں تھوڑی دیر پہلے کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا، مغرب کے بعد، ابھی عشاء کے بعد کا وقت ہے۔ آپ کو یہ کلپ فجر کے بعد ملتی ہے، لیکن یہ ریکارڈ عشاء کے بعد ہوتی ہے۔ تو ابھی عشاء کے بعد اپنے معمولات سے فارغ ہو کر بیٹھا ہوں۔ میں عشاء سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ میں کہیں بیٹھا تھا، وہاں ذکر چلا ایک مخصوص فیملی کا۔ وہ مخصوص فیملی بالکل غریب لوگ ہیں، انتہائی غریب لوگ اپنی امداد اور اپنی مددیں ان لوگوں کو دیتے ہیں، اور بہت غریب لوگ ہیں، اور اس گھر کے اندر اس وقت کوئی مرد نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ غربت ایک عیب سمجھی جاتی ہے معاشرے میں، نعوذ باللہ، حالانکہ یہ بہت بری چیز ہے۔ یاد رکھیے گا، غربت عیب نہیں ہے، تو اللہ کی طرف کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے کسی کو مالدار بنایا ہے تو کسی کو غریب، یہ تو اللہ کی مرضی کی بات ہے۔ بہرحال، تو وہ فیملی غریب ہونے کے ساتھ ساتھ دین سے خالی بھی سمجھی جاتی ہے۔ تو اس فیملی کے اندر ایک شخص تھا، ان خواتین کا محرم تھا جو ابھی ہیں، ان خواتین کا محرم تھا۔ پچھلے کچھ سالوں میں اس شخص کا انتقال ہوا۔ تو اب اس شخص کا ذکر ہو رہا تھا، تو جیسا آدمی دکھتا ہے ایسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ وہ بات یہ آئی کہ بھئی وہ تو بہت ہی زیادہ مسجد سے دور اور اس ٹائپ کی فیملی تھی۔ مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے اس آدمی کو کبھی مسجد میں دیکھا ہو سکتا ہے آتا ہو، میری نگاہ نہ پڑی ہو یا مجھے یاد نہ ہو، بہرحال میرے علم میں نہیں ہے۔ تو اللہ کی قدرت، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو یہ سوال جنازے پر پیدا ہوا کہ اس آدمی کو کبھی مسجد میں دیکھا گیا، اس کا نماز جنازہ پڑھائی جائے نہ پڑھائی جائے وغیرہ، اس ٹائپ کے مسائل اس وقت میں پیدا ہوئے۔ خیر چلیے، وہ سارے کام ہوئے۔ اب اس کے جو محرمات خواتین ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ خواتین بہت اللہ اللہ کر کے اپنے مرحوم کو ثواب پہنچاتی رہیں۔ اب وہ مرحوم خواب میں آنے لگا۔ تعجب کی بات ہے، وہ مرحوم خواب میں آنے لگا، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ قبر کی جو منزلیں ہیں یہ بڑی خطرناک منزلیں ہیں، تم لوگ یہاں آنے کی تیاری کرو، توبہ کرو وغیرہ وغیرہ، اس ٹائپ کی باتیں وہ کرنے لگا خواب میں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس آدمی نے یہ بھی کہا کہ میں تو ایسا نیک آدمی نہیں تھا، لیکن جانے کس کی دعا ہے جس کی برکت یہ ہوئی ہے کہ میرے ساتھ معافی ہو گئی ہے، میں معاف کر دیا گیا ہوں۔ دیکھنے میں کیسا آدمی کہ میں بھی یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے اسے کبھی مسجد میں دیکھا تھا، اللہ جانے آتا ہوگا، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ کچھ سال ہو گئے، اس ٹائپ کا بندہ، اور جنازے پر چرچا ہو رہا ہے کہ یار اس کا کیا کرنا چاہیے، نیک لوگ یہاں شریک ہو کر نماز جنازہ پڑھیں نہ پڑھیں، کیا کریں کیا نہ کریں، یہ سوالات تھے جنازے پر، میں موجود تھا۔
اور خواب کیسے ہیں۔ اب جب یہ والی بات آئی تو مجھے بھی جستجو ہوئی، میں نے بھائی کیا ہے ایسا عمل؟ معلوم ہوا کہ پہلے کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھ کر ثواب پہنچایا جاتا تھا، اور اب درود شریف کثرت سے پڑھ کر اس شخص کو ثواب پہنچایا جاتا ہے اس کے ان محرم خواتین کی طرف سے۔ تو کیسے شخص کی مغفرت کا خواب آ رہا ہے؟ ایسا شخص جس کو معاشرے میں لوگ اس لائق بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اس تک پر سوال تھے، اور وہ شخص کہتا ہے کہ میرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اس وقت اللہ کے فضل سے میں نیک لوگوں کے ساتھ ہوں اور میری مغفرت ہو گئی ہے، تم لوگ یہاں آنے کی تیاری کرو۔ یعنی یہ بڑی خطرناک گھاٹی ہے قبر، یہاں آنے کے بارے میں آپ لوگ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی راہ اختیار کرو، مطلب تیاری سے یہ تھا۔ تو یہاں ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ ہمیں درود شریف پڑھ کر اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانا چاہیے۔ ایک واقعہ ایک اور سناتا ہوں۔ اب سے پہلے مجھے کسی نے بتایا تھا ان کے شوہر ایک حادثے کے تحت اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، ان کے والد کی بھی وفات ہوئی، اور کچھ سالوں بعد یا کچھ زمانے کے بعد خادم درود شریف ہمارے بڑے، بھلے ہم نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن ایک بہت قابل عزت و احترام اور قابل رشک، قابل فخر شخصیت، جنہوں نے درود شریف کی وہ خدمت کی کہ ابھی میں جہاں بیٹھا تھا میں کہہ رہا تھا کہ لوگ کہتے تھے آپ دیوانے ہو گئے، تو میرا جملہ یہ تھا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسی دیوانگی کتنی مبارک ہے جو جنت میں لے کر جاتی ہو۔ تو ان بزرگ کے لیے لوگ کہتے تھے کہ آپ دیوانے ہو گئے ہیں کیا؟ جانتے ہیں آپ شیخ فیاض حسین صاحب چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی حال ہی میں تو انتقال ہوا ہے، میرا خیال ہے 2-3 مہینے ہو گئے ہوں گے اب تو یہ صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا اور حضرت شیخ فیاض صاحب کو دیکھا رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ یہ تینوں لوگ ایک جگہ بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، اور جس جگہ یہ بیٹھے ہیں وہ جگہ بہت زیادہ سرسبز و شاداب ہے، بہت زیادہ ہریالی، کہ ایسی ہریالی کی جگہیں دکھائی نہیں دیتی، بہت دور تک سبزہ زار اور نہایت خوبصورت سبزہ زار، بڑی ہریالیاں۔ وہاں یہ تینوں شخصیات، ان شوہر کے ان خاتون کے وہ شوہر جو ایک حادثے کا شکار ہو کر اللہ کو پیارے ہوئے، اور حضرت شیخ فیاض حسین صاحب چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں شخصیات وہاں بیٹھ کے درود شریف پڑھ رہے ہیں یہ لوگ، اور کہتے ہیں کہ دانے جو جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں نا، اس طرح جیسے کھجور کی گٹھلیوں پر پڑھا جاتا ہے، اصل تو ذکر کیا جاتا ہے یا کیا جاتا تھا، تو کہتے ہیں اس طرح دانوں کا ڈھیر اپنے آپ لگتا جا رہا ہے، انہیں ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ اب چونکہ ان خاتون کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا تھا، پہلے ہی ہو چکا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے والد ایک بار خواب میں تشریف لائے، اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ ہمارے پاس جو اتنی کثرت سے نور پہنچتا ہے وہ کس چیز کا ہے؟ میرا اپنا گمان تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا یہ نور ہے، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہ تو درود شریف کا نور ہے جو ہمیں وہاں پہنچتا ہے۔ یہ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ یہاں سے جو درود شریف کے تحفے، درود شریف کے ہدیے، درود شریف کے نذرانے ہمیں پہنچائے جاتے ہیں، تو وہ اتنا بھاری بھرکم نور بن کر ہمیں ملتا ہے کہ میں اس کو دیکھنے یہاں آیا ہوں کہ آخر کیا ایسی چیز ہے جو اتنا
بھاری بھرکم نور بن کر ہمارے پاس آتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میرا گمان یہ تھا کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کے انوار ہیں، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا یہ تو درود شریف کا نور ہے۔ تو درود شریف اپنے مرحومین کو بھی پڑھ کر اس کا ثواب پہنچانا چاہیے۔ اب میری بات کا مطلب یہ بالکل نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ آپ قرآن نہ پڑھیں، نہیں، یہ نہیں ہے مطلب میری بات کا بالکل بھی۔ اگر آپ ایسا مطلب سمجھتے ہیں تو آپ نے غلط سمجھا ہے۔ قرآن کی تلاوت سے نہ ہٹایا جا رہا ہے نہ روکا، استغفر اللہ، بھلا قرآن کی تلاوت سے روکا جا سکتا ہے؟ ہم تو خود کہتے ہیں قرآن پڑھیے۔ آپ قرآن پڑھ کر اپنے مرحومین کو ثواب پہنچاتے ہیں، بہت مبارک عمل، لیکن اس کے علاوہ آپ درود شریف کو بھی شامل کر کے اپنے مرحومین کو ثواب پہنچائیے۔ اپنے معمولات میں درود شریف کو شامل کیجیے اور پھر اپنے جو مرحومین ہیں ان کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچائیے۔ یہ بہت عظیم عمل ہے، بہت عظیم عمل ہے، یہ بہت عظیم عمل ہے۔ جن لوگوں کو درود شریف کے انوار و برکات اور اس کے فیضان اور اس کے فائدوں کا پتہ چل جاتا ہے، وہ ساری دنیا کے عملیات سے مستغنی ہو جاتے ہیں۔ یہ میرا اپنی ذات کے علاوہ جانے کتنوں پر تجربہ ہے کہ پھر انہیں عملیات کی طرف نہ جانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ جانے کا ذہن رہ جاتا ہے۔ اور پھر ہمارا عمل تو اور بھی زیادہ اس لیے بہت زیادہ مؤثر ہے کہ ہم تو درود شریف بھی مراقبے میں پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے انسان، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ دل میں وہ آگ سلگنے لگتی ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو بس پڑھنے والے جن ہے، دوسرا اس کے پڑوس میں بیٹھنے والے کو بھی پتہ نہیں چلے، وہ زیادہ سے زیادہ اس کا رونا دھونا دیکھ کر سمجھ لے گا بھئی یہ تڑپ رہا ہے، لیکن آخر کون سی تڑپ ہے جس نے اس کے سکون کو بدل کر رکھ دیا ہے، جس نے عشق میں اس کی بھوک اڑا دی ہے، جس نے عشق میں اس کی نیند اڑا دی ہے، جس نے عشق میں اس کے مزاج تک کو بدل کر رکھ دیا ہے، جس نے عشق میں دنیا سے اس کو گویا کہ فارغ کر دیا ہے، دنیا کی طمع جس کی برکت سے ختم ہو گئی ہے، اور یہ انسان کا بچہ بن گیا ہے، یہ انسان کا بچہ بن گیا ہے۔ پہلے چاہے یہ جو بھی تھا، اب یہ اللہ کے فضل سے جب عشق کی آگ اس کے دل میں لگی ہے تو یہ انسان کا بچہ بن گیا ہے۔ برائیاں چھوٹ گئی ہیں، نیکیاں آ گئی ہیں۔ پہلے اس کی پہچان اگر لوگ برائیوں کی طرح تعلق سے کرتے تھے تو اب اس کی پہچان نیکیوں کے تعلق سے ہونے لگی ہے۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں، جس بیٹے، جس بیٹی، جس بیوی، جس شوہر کو آپ سدھارنا چاہتے ہیں، اس کو آپ درود شریف کا تحفہ دے دیجئے، مطلب اس کو آپ درود شریف پر ڈال دیجئے کہ میاں درود شریف پڑھو۔ درود شریف پڑھو گے، جب وہ شخص درود شریف پڑھے گا تو تھوڑے ہی دنوں کے اندر انشاءاللہ اس کے اندر وہ تبدیلیاں آئیں گی کہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے تو یہ ان عیوب کو چھوڑتا نہیں تھا اور اب یہ ان عیبوں کا نام بھی نہیں لیتا۔ اتنی تبدیلی انشاءاللہ اس میں آ جائے گی۔ اس لیے عزیزو، اپنے متعلقین کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے افراد کو درود شریف پر ڈالیں، اور اپنے مرحومین کو، آپ کے والد فوت ہو گئے، آپ کی والدہ فوت ہو گئیں، آپ کا کوئی بھائی بہن فوت ہو گیا، آپ کا کوئی ملنے جلنے والا، کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی متعلق، کوئی محسن، کوئی بھی ایسا کوئی شخص جس سے آپ کو محبت تھی یا جو امت کے لیے اہم تھا، وہ فوت ہو گیا،
اس کو درود شریف بطور ایصال ثواب تحفہ کریں، بھیجیں اس کو۔ آپ دیکھیں گے ایک تو اس کی مغفرت کا انتظام ہو جائے گا اللہ نے اگر چاہا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا روحانی فیضان آپ کو ملنے لگے گا۔ اس لیے اللہ والوں کی ارواح کو بھی ثواب پہنچایا کریں تاکہ ان کا روحانی فیضان آپ کو ملنے لگے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اللہ والوں کی روحوں کو درود شریف اور دوسرے ایصال ثواب کر کے پہنچایا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان ارواح مبارکہ کا فیضان بھی آپ کو ملنے لگے گا۔ ہم انشاءاللہ مراقبے پر ایک کلپ بنانے والے ہیں، تو اس میں ہم ارواح اہل اللہ کی ارواح سے فیضان پاتا ہے مراقبہ کرنے والا، ہم اس پر بھی روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال چلیے آج اس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ گزارش کرتے ہیں کہ سب لوگوں تک آپ اس پیغام کو پہنچایا کریں، اور تاکہ سارے لوگ درود شریف پڑھنے والے بنیں، ہمیں بھی ثواب ملے، آپ کو بھی ثواب ملے، ہمارے ذریعے سے امت درود شریف پر آئے۔ اللہ کرے صرف درود شریف پڑھنا ہی صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ درود شریف کی دعوت دینا بھی عبادت ہے، درود شریف لکھنا بھی عبادت ہے، اور درود شریف پڑھنے والے افراد تیار کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔